بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ رعد سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 13 تک کا درس ہو چکا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ درس حروف ندا یعنی پکارنے کے حوالے سے کہ اللہ کو، اللہ کے نبی کو، انبیاء اولیاء کو پکارنا چاہے دور ہو یا نزدیک ہو، ہر طرح سے شریعت میں بھی جائز ہے، گرامر میں بھی جائز ہے۔ اسی طرح عربی میں الفاظ خاص ہوتے ہیں۔ اردو میں ایک معنی کے لیے عربی میں کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان الفاظ قرآنی کا معنی اور اس کا حقیقی مفہوم الگ الگ ہوتا ہے۔ لہو دعوت الحق، سچائی کی پکار اللہ ہی کو ہے، یعنی دعا صرف اللہ کے لیے ہے۔ دعا کسی بھی اللہ کے علاوہ سے آپ نہیں کر سکتے، کروا سکتے ہیں، کر نہیں سکتے۔ یعنی آپ نبی کو کہہ سکتے ہیں کہ دعا کیجیے، ولی کو کہہ سکتے ہیں کہ دعا کیجیے، آپ خود نہیں کہہ سکتے اے نبی میری، اے نبی، یعنی اللہ کو چھوڑ کر نبی کو ڈائریکٹ دعا کا عنوان، ولی کو ڈائریکٹ دعا کا عنوان۔ ہاں، استغاثہ، استعانت، استمداد، استنصار، طلب، یہ سب کر سکتے ہیں۔ تو ڈائریکٹ جس کو کہتے ہیں، ڈائریکٹ یعنی اللہ کو چھوڑ کر آپ کیجئے، اس کا معنی الگ۔ آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ ہماری رب سفارش کیجئے، آپ ہماری گزارش اللہ سے کیجئے، اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اب اللہ کو چھوڑ کے نہیں، آپ ہی کرنا، اللہ نہیں کرنا، ایسا نہیں بول سکتے ہیں۔ جیسے ہم اللہ کو بولتے ہیں تم نہیں کرو گے تو کون کرے گا، کرنا ہے تو کرنا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہم انتہا کر دیتے ہیں مانگنے کی، اے اللہ تیرے علاوہ کہاں جاؤں، بولتے ہیں کہ تیرے سوا تو کوئی نہیں، کہاں جاؤں، کیسے جاؤں۔ تو یہ اللہ کے پاس بول سکتے ہیں۔ باقی نبی اور ولی کے پاس گزارش کا عنوان ہوتا ہے۔ جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں خود اللہ پاک فرماتا ہے جاؤ اور مغفرت مجھ سے ہی مانگو، لیکن نبی سے کہو نہ سفارش کریں، ایسا سفارش کریں کہ اللہ یہ بندہ ڈائریکٹ تیری بارگاہ میں اس لیے نہیں آ رہا کہ گناہ میں لت پت ہے، تیرا سامنا کرنے کی ان کے پاس صلاحیت سکت نہیں ہے، میں رحمت للعالمین اس کا نبی ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ معاف کر دے، تو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے۔ اب آگے دیکھیے، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہ، انہیں کوئی جواب نہیں ملے گا۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر، بار بار میں ترجمہ یہ کرتا ہوں، من دون اللہ کا جو لفظ قرآن میں آتا ہے اس کا معنی غیر اللہ نہیں ہے، عدو اللہ ہے۔ عدو اللہ مطلب اللہ کا دشمن، اللہ کا اپوز، اللہ کی ضد، جس کو بت کہتے ہیں، اصنام کہتے ہیں عربی میں، اور اوثان کہتے ہیں عربی۔ پتھر کے بت کو صنم بولتے اور لکڑی کے بت کو وثن بولتے، واو سے نون
جس کا پلورل ہے اصنام اور اوثان. سمجھ گیا؟ تو جہاں کہیں بھی من دون اللہ کے حوالے سے باتیں آتی ہیں کہ من دون اللہ کو مت پکارو، من دون اللہ کو مت پکارو، اس سے مراد بت ہے، کوئی نبی یا ولی نہیں. ورنہ خود نبی کہہ دیتے نا، آیت تو ان پر اتری، وہ یہ بھی کہہ دیتے مجھے مت پکارو. اگر نبی مراد ہوتی من دون اللہ سے تو وہ یہ کہہ دیتے کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ مجھے مت پکارو. لیکن آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام جب اپنی عرض حاجت لے کر آتے تو اللہ کے نبی یہ آیت نہیں سناتے، بلکہ اپنا پروسیجر بتاتے، ایسا کرو ایسا کرو، میرے وسیلے سے دعا کرو. اس لیے وسیلہ، استمداد، استعانت، ان سب کے جو الفاظ ہیں یہ اللہ کے علاوہ نبی اور ولی سے بھی کر سکتے ہیں. آپ جب بھی درگاہ وغیرہ میں جاتے ہیں یا آستانوں پر جاتے ہیں، خیر آج تو حالات عجیب ہو گئے، اب تو وہاں پر بھی موبائل یوز کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. تو جو وہ روحانیت کا مرکز ہے اور آپ وہاں فزیکلی کام کر رہے ہیں. آستانے روحانیت کا مرکز ہے، وہاں پورے جسم کو بالائے طاق رکھ کر کے روحانیت کے اعتبار سے، اسی لیے تو بذل روحانی بفیض روحانی یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا. شادی کے کارڈ میں اپنے داداؤں پرداداؤں یا بزرگوں کے نام میں کیا لکھتے ہیں؟ بجسم نہیں لکھتے ہیں، بذل روحانی ہے کہ نہیں، روحانی فیضان. لیکن وہاں جتنا آپ ادب کریں گے، جتنا اٹریکٹ رہیں گے، جتنی توجہ دیں گے، اور آپ ایسے بیٹھ کر کے کہیں گے تم تو جانتے ہو نا، ایسا باتیں کیجیے آپ ان سے، تم تو جانتے ہو نا میں اللہ سے کیوں نہیں مانگ رہا. صبح و شام کی زندگی، فراست نور حاصل ہے آپ کو، مومنانہ فراست حاصل ہے آپ کو. اس طرح جب بولیں گے نا تو وہ، اسی لیے کبھی بھی آستانوں سے پیٹھ کی طرف کھڑے مت ہوا کیجیے. جیسے ایسے لیٹے ہوئے ہیں اللہ کے ولی، تو آپ پیٹھ کی طرف نہیں، ان کے پاؤں کی طرف، وہاں پر کہ ڈائریکٹ آپ کو وہ دیکھیں. اگر جگہ موجود ہے تو، اور جگہ نہیں ہے تو کہیں پر بھی آپ ہو سکتے، لیکن جگہ موجود ہے تو پاؤں کے پاس، تاکہ وہاں آپ کو دیکھنے میں انہیں تکلیف نہ ہو. پیٹھ کی طرف انہیں تکلیف ہوتی ہے، مڑ کر دیکھنا پڑتا ہے. یہ بات کو دھیان میں رکھیں بھائی. وہ انتقال اس دنیا سے ہوئے ہیں، ہر دنیا سے نہیں ہوئے. آپ سمجھ رہے ہیں جملہ؟ اس دنیا سے ٹرانسفر ہوا ہے نا ان کا. اس دنیا میں جتنا کھانا پینے کا مسئلہ تھا اب یہاں ختم ہو گیا، لیکن وہ گئے ہیں دنیا میں، برزخی دنیا میں. آپ ایسا ان کو مطلب سمجھتے ہیں کہ ختم کیسا؟ ختم ہے تو پھر حشر کا میدان کیسے ہو رہا؟ کیا وہاں ہڈی گڈی وہاں حاضر ہوگی؟ نہیں، سب انسان حاضر ہوں گے وہاں. پھر اس لیے عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اس دنیا سے ان کا تعلق فزیکلی ختم ہوا، باقی دنیا میں وہ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور سوالات قبر بھی تو یہی بتاتے ہیں، مردوں سے سوال ہوتا ہے نہیں، اس کو پہلے زندہ کیا جاتا ہے تب سوال ہوتا ہے. مردے کا ساتھ جواب دیں گے کہ ذرا آپ پوچھ کر کے بتائیے تیرا رب کون ہے. یہاں پر بھی تو ہے، پھر فرشتے کے بولنے پر کہیں کو دے رہے ہیں وہ جواب، اس کا مطلب ہے نا. تو اس دنیا کا جو پروسیجر ہے وہ ایک الگ ہے. ہمیں عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے محبوب بندے، چاہے نبی ہو یا ولی ہو، وہ آپ کی سنتے ہیں اور آپ کی وہ مدد بھی کرتے ہیں آپ کے حساب سے. اگر آپ ان کے لیول سے نیچے ہیں تو وہ آپ کو اپنے لیول کے اوپر والے کو پہنچاتے ہیں. یہ سلسلہ بسلسلہ اللہ پاک نے ہی رکھا ہے، یہ ہمیشہ عقیدہ رکھنا چاہیے. یہ نہ تو شرک ہے اور نہ توحید کے خلاف ہے. چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے جو من دون اللہ کو پکارے گا وہ من دون اللہ ان کو کوئی جواب نہیں دے گا. یہ دیکھیے، چنانچہ اس آیت کے حوالے سے ایک حدیث پاک جو بدر کے حوالے سے بڑی مشہور حدیث پاک ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بدر کے جتنے بھی کفار مرے تھے وہ ایک قلیب بدر بولتے ہیں، یعنی بدر کے کنویں میں ان سب کو ڈالا جا رہا تھا. اور جب ڈال دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے. اس کے بعد عربی میں کہتے ہیں فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، میرے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو اللہ نے پورا کیا. تو جس کو پوچھتا تھا اس نے تمہارا وعدہ پورا کیا، یعنی غیر اللہ کو پوچھتے تھے، بچایا تم کو؟ نہیں بچایا. حضرت عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، یہ تو سن نہیں سکتے. دیکھیے تو یہ سب چیزیں پڑھیں گے آپ تب نہ، ہم کو بس کچھ بھی آپ کو دے دیا جاتا ہے اور اسی کو اسلام سمجھ جاتے ہیں.
सब है कुरान में, सब है बुखारी मुस्लिम में। जरूरत पढ़ने की है, जरूरत जो पढ़े हैं उनसे जुड़ने की है, तब अकीदा सही हो। अब देखिए ऐसा सवाल आज अगर हो रहा है तो इसका साफ यही मतलब होगा ना कि ये नादानी है, जहालत है। वो सवाल हो चुका है, उमर इब्न खत्ताब यही सवाल कर रहे हैं, तो मुर्दे सुनते हैं? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने अरे हाँ कंफ्यूजन, इस तरह से कहना चाहिए, लेकिन नहीं, फरमाते हैं मा अंतुम बिअस्मा लिमा अक़ूलु मिनहुम। इस अरबी का लफ्ज है, ग्रामर इसकी बड़ी लंबी हो जाएगी। मतलब अस्मा बोलते हैं बहुत ज्यादा सुनने को, जैसे अफजल बोलते हैं, अफजलुल कौम मतलब कौम में सबसे ज्यादा फजीलत रखने वाले। तो उमर से खिताब करते हुए कह रहे हैं तुम सबसे ज्यादा ये सुन रहे हैं मेरी बात। अस्मा लिमा अक़ूलु मिनहुम, जो मैं इनसे कह रहा हूं ना वो सब सुन रहे हैं। लेकिन एक जुमला आगे फरमाते लाकिल्ला युजीबून, लेकिन इन्हें जवाब देने की सलाहियत नहीं, ये जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि लाजवाब दुनिया में भी थे, यहां भी लाजवाब है। इससे एक अकीदा मिला कि एक काफिर मुर्दे जब सुन सकते हैं, आप समझ रहे हो जुमला, काफिर मुर्दे, हम एकदम जनरल जुमला बोल रहे हैं आपको बुखारी शरीफ के हवाले से, काफिर मुर्दे जब सुन सकते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे सुन भी सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं। और अगर खाली सुनने का कॉमन अकीदा रखे तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अकीदा तो आपको है ना कि वो सुनते हैं। सवाल ये है कि जब वो मर गए तो कहीं को सुनते हैं, खाली कानिज काम कर रहा है, ये लॉजिकली तौर पर भी आप देखें। इसलिए अकीदा ये रखिए कि वो उस दुनिया में अपने स्टेटस के हिसाब से आबाद है, बल्कि सूरह नाज़िआत की आयत नंबर 5 के तहत आप खुद देखें, पारा नंबर 30 में अल्लाह पाक फरमाता है कि उसकी तफसीर फल-मुदब्बिरात अमरा की एक तफसीर है कि नफूस शरीफा, जो शरीफ नफ्स होते हैं, अब इसको अपनी जबान में क्या बोले, अल्लाह वाले, ये बोले है अल्लाह वाले, नफूस शरीफा मुअज़्ज़ज़ नफ्स जो होते हैं, तो अल्लाह की बारगाह में, अब अल्लाह के हवाले से ये बात है नफूस शरीफा, तो मतलब मुअज़्ज़ज़ यानी अंबिया, औलिया, सिद्दीक, शहीद, सालिहीन, कॉमन नहीं, क्या करते हैं कि वो दुनिया के हवाले से कहीं ज्यादा वो आखिरत में उनकी रूहानियत स्ट्रांग हो जाती है। अब आप कैसे होती है, क्योंकि सूरज, मिसाल दी, जैसे सूरज है, जब अब्र छा जाता है उस पर तो रोशनी कम देता है। तो इंसान जब दुनिया में रहता है तो एक सूरज की मिसाल दी है, उसकी बीवी के मसाइल अलग हैं, बेटी के मसाइल अलग हैं, मशागिल दुनिया जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब जो अबर की तरह उनके ऊपर है, वो कामिल अट्रैक्शन नहीं रहता रूहानियत के बाब में, मसरूफियतें जो है उनको अबर की तरह ढांके रखती है। लेकिन जब वो इस अबर से छट जाता है, और वो छटना क्या है, यही खालिस रूहानियत की दुनिया है, तो उनकी जो मदद की जो ताकत है वो कहीं ज्यादा हो जाती है। और आप वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला की एक तफसीर में ये भी पढ़ेंगे कि हर आने वाला लम्हा पिछले लम्हे से बेहतर होगा। इससे मुराद यही है कि आज दुनिया जो नबी की अजमतों को देख रही है, सुबह क़यामत तक तो देखेगी ही, जन्नत के हुसूल तक इनकी अजमतों में जो दोबालगी और इजाफा होगा वो होता ही रहेगा, ये अल्लाह पाक। इसलिए अब जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ये सुन भी रहे हैं और तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं, क्या आप अकीदा ऐसा रखोगे? क्या उमर इब्न खत्ताब से ज्यादा अबू जहल सुनता था? ऐसा अकीदा नहीं रख सकते आप कुरान का। लेकिन हदीस पाक बुखारी कह रहे मुराद यही है कि सिमाए मौता यानी मुर्दे सुनते हैं। सबसे बड़ा अकीदा तो ये मिला, लेकिन अब फर्क के लिए यह अकीदा बनाना पड़ेगा कि आम मुर्दे सुनते भी हैं और खास मुर्दे सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। यही वजह है कि नबी ने तलकीन फरमाया कि कब्रों पर जाओ तो क्या करो, सलाम करो। अब सलाम किसको करते आप? अहलन मौत नहीं बोलते आप, जुमले पर गौर करो। हाँ, ए मुर्दे तुझे सलाम नहीं, ए कब्र वाले तुझे सलाम। देख रहे हैं, इसका मतलब वो उनका घर है, घर वालों को सलाम आता। अपने घर में जाते हैं सलाम वालेकुम, कोई नहीं भी रहता है तो फरिश्ते जवाब देते हैं। अकीदा है कि नहीं आपका? तो घर में जो रहता है वहां कब्र वाली दुनिया है, बरज़खी दुनिया है। तो ये अकीदा आपको हम सबको रखना है
اور کبھی کنفیوز نہیں ہوئے گا کہ آپ ہم سب جو اللہ کے نبی کو یا ولی کو جو پکارتے ہیں وہ نہیں سنتے ہیں، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اور اس درس میں تو بتا ہی دیا تھا دور و نزدیک کا کوئی ڈیوائڈ ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سنتے، بلکہ اب تو 1400 سال کے بعد سماعت کا کیا عنوان ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ ذرا سنیں، جانتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ 500 برس کا فاصلہ ہے، تیز رفتار گھوڑے سے جائیں گے تو تیز رفتار گھوڑے۔ اسی طرح دوسرے آسمان پر جانے کے لیے جو آسمان کی موٹائی ہے وہ بھی 500 برس کا۔ اب کل 7 آسمان اور 7 موٹائی کتنے ہو گئے؟ 35، اور پھر پلس ڈبل کریں گے نا، 7 طبق ہیں، پھر 7 دروازے بھی ہیں، تو 35 کا ڈبل ہو جائے گا نا، 70-100 برس لگیں گے صرف آسمان کی انتہا تک جانے کے لیے۔ ذرا جملے، اس کے بعد ہے عرش اعظم، اس کے بعد ہے سدرۃ المنتہی، یہاں پر عرش اعظم پر جبریل علیہ السلام، وہاں ان کا گھر ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبی فرماتے ہیں جبرائیل ابھی وہاں سے میرے پاس آنے کی تیاری ہی کرتے ہیں اور میں سونگھ لیتا ہوں جبرائیل کی آمد کو۔ سونگھ لیتا ہوں، اس لفظ پہ غور کیجیے، سونگھ لیتا ہوں۔ جانتے ہیں سونگھنے سے زیادہ سننے کی طاقت ہے۔ اب ذرا تھوڑی دیر چپ ہوں، ذرا سمجھ لیا۔ ابھی یہاں پر کوئی بھی چیز کلائمیٹ کے اعتبار سے اگر دی جائے تو سونگھنے کے اعتبار سے 50 قدم تک کی باتیں آپ سن سکتے ہیں، لیکن آپ بہت دور کی آذان بھی سن سکتے ہیں۔ تو سننے کا تعلق جو ہے کم ہے، سننے کا تعلق زیادہ ہے۔ نبی کہتے ہیں میں سونگھ لیتا ہوں، تو نبی کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ آپ اندازہ لگا رہے ہیں؟ آپ سونگنے کی یہ طاقت ہے کہ جبرائیل کی آنے کی آہٹ کو وہ سونگ لے رہے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں جو حدیث کی روشنی میں ہے۔ موبائل کی دنیا میں، سوشل میڈیا کی دنیا سے آپ مس لیڈ نہ ہوا کیجیے۔ علماء کے پاس بیٹھے، علماء کی جو اللہ پاک نے اب ظاہر ہے زکوٰۃ کے کھانے کھا کر، چٹائی پر بیٹھ کر، استاذوں کی مار کھا کر کے، کیا اسی لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں؟ ہم 24 گھنٹے اگر محنت کریں گے تو ہم نہیں کمائیں گے، لیکن ہم نے ذمہ داری لی ہے وراثت نبوت کی۔ ہم جانتے ہیں کہ اس راہ میں بڑی کٹھنائی ہے، اور مالک کل جو ہے، جنت کے خزانے، زمین کے خزانے جن کے سامنے کنجیاں ہیں، وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر دین کا کام کیا، اور آپ بیٹھے بیٹھے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہی دین ہے۔ کسی نے بھی آپ کو ہم کو کہہ دیا وہی دین ہے۔ خلاصہ میں اس کو آج تفصیل اس لیے کیا کہ اب نکلنا بھی ہے، تو تھوڑا تعمیر ملت کے حوالے سے بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ من دون اللہ جہاں کہیں بھی آپ قرآن میں دیکھیں، اس کا ترجمہ اگر غیر اللہ ہے بھی تو اس سے مراد نبی یا ولی نہیں ہے۔ اس سے مراد نبی یا ولی نہیں ہے، یا تو پتھر کے بت ہیں یا لکڑی کے بت ہیں، یعنی اپوز آف گاڈ، اللہ کا دشمن مراد ہے، طاغوت مراد ہے، شیاطین مراد ہیں، جو کفار عرب جس کو پوجتے تھے۔ ورنہ آپ بتائیے ابو بکر صدیق نے کبھی بت کو پوجا؟ صحابہ کرام نے کبھی پوجا؟ نہیں پوجا۔ تو پھر جب نہیں پوجا تو آیت جب اتر رہی جو پوجتے ہیں، جب آیت اتر رہی جو پوجتے ہیں، اس کا مطلب یہ جو سے مراد صحابہ ہیں ہی نہیں، اور صحابہ جب ہیں ہی نہیں تو اب جو پوجتے ہیں صحابہ کے جو اپوز ہیں وہ کفار ہیں۔ صحیح ہے؟ اور آیت آج نہیں اتری، نہ وہی اتری، تو جب اتری کہ جو پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ان کا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ معبود جو اس کے معبود سے خود ساختہ ہے وہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ تو آپ ذرا منظر بھی لائیں گے نا کہ آیت کیسے اتر رہی ہے، وہ ابو بکر پر نہیں اتر رہی، کیونکہ وہ تو اللہ ہی کو پوج رہے ہیں، وہ من دون اللہ کو نہیں پوج رہے۔ اس کا مطلب یہ آیت کریمہ کفار کی اور ان کے بتوں کی مذمت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے، بلا بدتر اور نحوست اور بے برکتی سے ہم سب کو، ہم سب کے گھر بار کو محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔